بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. پھر صلوات پڑھیے محمد والی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 کہ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اور قرآن مجید آسمانی کتاب کے نزول کا مقصد بیان فرما رہا ہے. در حقیقت اگر میں اپنے آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ میں جو کہ نہج البلاغہ میں آئے ہیں عرض کرنا چاہوں اسی بات کو جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، تو مولا ایک خطبے میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ بھی وہی استعمال کیے. فرماتے ہیں فبعث اللہ محمدا، اللہ نے محمد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا لیخرج عبادہ، تاکہ وہ آئیں اور اللہ کے بندوں کو نکالیں من عبادت الاصنام الی عبادتہ، بتوں کی عبادت چھڑوا کر اللہ کی عبادت کی طرف لائیں. لیکن یہاں پر بات مکمل نہیں فرمائی کہ صرف اللہ کی کوئی عبادت کرتا ہو لیکن زندگی اس کی کوئی رابطہ نہ رکھتی ہو اس کی عبادت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ اس کی عملی زندگی پہ اثر نہ رکھتا ہو. تو مولا نے فرمایا وَمِن طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اور اس لیے بھیجا رسول کو کہ نہ صرف یہ کہ بتوں کی عبادت چھڑوا کر اللہ کی عبادت کروائیں، اللہ کی عبادت کی طرف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کے زیر سایہ لے آئیں. یہ ہے نبی کے بھیجنے کا مقصد. آیت قرآن بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 بھی یہی کہہ رہی ہے. آج جو نقطہ اس آیت کا آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر عرض کرنا ہے اور انشاءاللہ اس گفتگو کو آج ہم تمام کریں گے. آج آخری مجلس ہے 5 مجالس کے سلسلے کی. وہ یہ دو لفظ ہے کہ اللہ نے
نبیوں کو مبعوث فرمایا، دو حیثیتیں بتائیں، مبشرین اور منذرین۔ مبشرین یعنی خوشخبری دینے والے، منذرین ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ خاص طور یہ تمام انبیاء کی صفت ہے، اور یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا جو کیا کرتے تھے، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ نہ صرف خوشخبریاں دیتے تھے اور نہ صرف ڈراتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایک نقطہ عرض کر دوں، خاص طور پر وہ افراد کہ جنہوں نے قرآن مجید کا قرآن کے ترجمے کا مطالعہ فرمایا۔ اللہ نے انبیاء، تمام انبیاء کی صفت بتائی کہ ہم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے یا ڈرانے والے بنا کر۔ رسول اللہ کو بالخصوص فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مبشر بشیر ایک ہی معنی ہے، دوسری آیات میں ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یہ دو چیزوں پر قرآن مشتمل ہے، انہی دو چیزوں پر یعنی خوشخبری پر اور ڈرانے پر، خبردار کرنے پر فرامین محمد و آل محمد مشتمل ہے، انہی دو میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اگر میں آپ سے سوال کروں، ان سے سوال کر رہا ہوں جو قرآن مجید کا انشاءاللہ سارے کرتے ہوں گے لیکن ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرنے کے عادی ہیں، تو وہ مجھے بتائیں گے کہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے زیادہ خوشخبریاں دی ہیں یا زیادہ ڈرایا ہے؟ جس کو پتہ ہے، یعنی ایسے ہی نہ بہت تکا نہیں لگانا، زیادہ ڈرایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں زیادہ ڈرایا ہے۔ لہذا میرے ساتھ یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے، چونکہ میں ذرا زیادہ مثلا زور دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمے سے پڑھو، تو بعض دفعہ جب کسی جگہ یہ کہہ کہ واپس دوسری دفعہ جاتا ہوں تو جو جملہ سننے کو ملتا ہے، کبھی کبھی کوئی بندہ جس نے مثلا پہلے کبھی قرآن نہ پڑھا ہو اور مثلا کہنے کے بعد اس نے اردو ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہو، تو وہ ایک جملہ بولتا ہے، کئی قسم کے جملے ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ قبلہ صاحب اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے۔ یہ کیوں سخت لگتا ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اہل بیت نے بتایا تھا نا کہ تم اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو شروع قرآن سے کرو، وہ شروع قرآن سے نہیں کیا۔ زیادہ باتیں وہ سنی کہ جن کو بتانے والا بعض اوقات اللہ کی رضا سے زیادہ بندوں کی رضا کا طالب ہوتا ہے، تو وہ صرف خوشخبری والا پہلو زیادہ رکھتا ہے، وہ صرف لوگوں کو یقین دلانے پر تلا ہوا ہوتا ہے کہ تم جو میری تقریر سن رہے ہو باقیوں کا تو نہیں پتہ، تم پکے جانتی ہو۔ اب جب اس طرح کی تقاریر سننے کا عادی دماغ اور مزاج ایک عرصے کے بعد قرآن کی آیات کے سامنے جاتا ہے، اس کو عجیب سی لگتی ہے۔ کیوں عجیب لگتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اوروں کے لب و لہجے سے مانوس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لب و لہجے سے مانوس نہیں۔ بس اس پر اتنا ہی واپس آئیں۔ اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا۔ نبی کیا کہتے تھے؟ ہماری بات مانو گے تو ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی، سادہ لفظوں میں بتا رہے ہیں۔ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں ایک برے انجام سے جس کا نام جہنم ہے، برداشت نہیں کر سکو۔
سمپل، سادہ بالکل. اس قرآن کی بیان شدہ بالکل سادہ بات میں جن کو قرآن دیا گیا تھا انہوں نے ہی بہت ساری چینجز کر لی. دیکھیں، ایک سٹیپ ہے ایمان، اور اس کے ساتھ ہی اس کا تقاضا ہے عمل. خوشخبری کس کو ہے؟ جو کہ میں ایمان لے آیا ہوں اللہ پر، اور واقعاً مثلا دل میں بھی کوئی کھوٹ نہ ہو. ایمان لایا ہوں رسول پر، واقعاً کہے، نہ کہ منافق کی طرح جو اوپر سے کہتے دل میں نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں، دل سے بھی ایمان رکھتا ہو، لیکن اس ایمان کے ساتھ اس ایمان کا جو تقاضا ہے، جو عمل صالح ہے، وہ پورا نہ کرے. آیا قرآن کی خوشخبری، اللہ کے نبیوں کی خوشخبری ایسے شخص کے لیے ہے یا ایسے شخص کے لیے نہیں ہے؟ غور فرمائیے. اگر آپ اللہ کی کتاب کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو وہاں سے گواہی ملے گی ایسے شخص کے لیے کہ جو کہتا ہے ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے مطابق اس کی زندگی میں عمل نظر نہیں آتا، اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے. اگر آپ فرامین محمد و آل محمد میں جا کر دیکھیں گے، یہی قرآن والی گواہی آپ کو وہاں بھی ملے گی. یہی قرآن کریم والی گواہی آپ کو وہاں بھی ملے گی. مثال کے طور پر ایک روایت کے چند لفظ، وہ روایت لمبی ہے لیکن چند لفظ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ روایت میں زیادہ تر آپ کو کتاب اصول کافی کی روایات سناتا ہوں، چونکہ رتبے کے اعتبار سے شیعوں کی تمام حدیث کی کتب میں اس کا نمبر پہلا ہے، الکافی کا. اور الکافی کا 3 حصے ہیں. پہلا حصہ اصول کافی ہے. اصول کافی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں اصول دین کے بارے میں بات کی گئی، وہ روایات ہیں جو اصول دین کی وضاحت کرتی ہیں. اور دوسرا حصہ ہے فروع کافی، اس میں وہ روایات ہیں، وہ زیادہ بڑا ہے، جس میں فروعات دین کے جو فقہی احکام وغیرہ مثلا ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کی بات کی گئی ہے. اور تیسرا بالکل چھوٹا سا ہے روضۃ الکافی، اس میں نادر بعض روایات وہ لائی گئی ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اصول کافی باب الطاعت والتقوی، اس کی حدیث نمبر 3 ہے. ساری نہیں پڑھی، حدیث بڑی لمبی ہے. یہ جو بات امام فرما رہے ہیں، یہ بات گواہی دے رہی ہے کہ خود امام کے زمانے میں، 5ویں امام کا فرمان ہے، خود ان کے زمانے میں، صلوات پڑھ دیجئے امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات اقدس پر. امام کے زمانے میں، یہ جو ہمارے زمانے میں کچھ چیزیں بازار میں آئی ہوئی ہیں نا، یہ نئی نہیں ہے، یہ ائمہ کے زمانے میں بھی موجود تھی. ٹھیک ہے؟ اور اسی کے پس منظر کا جواب یہ روایات ہے. یہ ایک نہیں ہے، یہ بہت ساری ہیں جس میں ائمہ نے خبردار کی ہے ان کو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ان کا شیعہ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو یہ کافی نہیں. اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو اور سمجھتے ہو، یہ کافی نہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ائمہ کے زمانے میں بھی یہی چل رہا تھا. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا، ایک جملہ جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے اپنے گاؤں میں، وہ کیا تھا؟ خطیب صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ان ہستیوں کو مان کر پھر بھی ہم نے عمل ہی کرنا ہے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا؟ اب یہ جملہ غور کریں، جو اس جملے کو
صحیح تسلیم کر لے، سمجھ لے کہ اس کے بعد شریعت اسلام اس کے لیے ایک پائی کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ کہتا ہے میں نے مان لیا ان پاکوں کو۔ اس سے پوچھو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ بیان بھی نہیں کر سکے گا کیا مان لیا۔ نعرے مارنے کے لیے مان لیے، خوش اور جشن منانے کے لیے مان لیے، رونے کے لیے مان لیے، جو انہوں نے کہا ہے وہ کرنا کیوں نہیں ہے؟ اس سے کیا ضد ہے؟ تو امام کی اس روایت کے الفاظ پہ غور کریں۔ دیکھیں امام نے فرمایا، یہ امام عرض کیا کہ 5ویں امام ہیں، یہ ان کا جو صحابی ہے جابر ابن یزید جعفی، اس سے فرما رہے ہیں، الفاظ یہ یاد رکھیے گا، فرماتے ہیں حسب الرجل ان یقول احب علیا واتولاہ ثم لا یکون مع ذلک فعالا۔ توجہ فرمائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کسی شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ کہے مجھے علی سے محبت ہے اور میں علی کی ولایت کا قائل ہوں، اور پھر یہ کہنے کے بعد، اس اقرار کے بعد عمل کے اعتبار سے فعال نہ ہو؟ فعال کا مطلب کیا ہے؟ ثم لا یکون بعد ذلک مع ذلک فعالا۔ فعال کسے کہتے ہیں؟ فاعل اور فعال دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کو انجام دینے والا، کام کو کرنے والا، عمل انجام دینے والا، ٹھیک ہے؟ اس کی جو اوپر والی ڈگری ہے اسے کہتے ہیں فعال۔ کہتے ہیں نا یہ بندہ مثلا تنظیم میں بڑا فعال ہے، وہ لفظ ہے فعال۔ فعال کسے کہتے ہیں؟ زیادہ ایکٹیو، زیادہ عمل کرنے والا۔ تنظیم، کوئی تنظیم آپ سے ذہن میں لے آئیں، سب تنظیموں میں یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ رکن تو ہوتے ہیں لیکن کوئی عملی ایکٹیویٹی ان کی خاص، بس وہ خانہ پوری رکھتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، لیکن ایکٹیو نہیں ہوتے، آگے آگے نہیں ہوتے۔ وہ جو آگے آگے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ فعال رکن ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں جو کیا کافی ہے کہ جو شخص کہے مجھے علی سے محبت ہے اور میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں اور اس کے بعد فعال نہ ہو؟ فعال نہ ہو یعنی کیا مطلب؟ آگے آگے نہ ہو، عمل کرنے والوں میں آگے اگلی صفوں میں نظر نہ آئے، آیا یہ کافی ہے اس کے لیے؟ پھر امام نے ایک اور بات کی، امام نے فرمایا وَلَوْ قَالَ انی احب رسول اللہ۔ ائمہ نے اپنے ہر جملے میں بہت ساری چیزوں کا علاج کیا ہے، غور کرنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا علی تو علی ہے، اگر کوئی کہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، فَلَوْ قَالَ انی احب رسول اللہ، تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، پھر یہاں وضاحت فرمائی فَرَسُولُ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ عَلِيٍّ، تو رسول اللہ تو علی سے بھی اونچے ہیں، علی سے بھی بلند مرتبہ ہے۔ کوئی ان کی محبت کا دعویٰ کرے ثم لا يتبع سیرتہ ولا يعمل بسنتہ، اور یہ رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے نہ رسول کی سیرت کی اتباع کرے نہ رسول کی سنت پر عمل کرے، لفظ امام کے یہ ہیں ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، یہ جو اس کی محبت ہے یہ اسے کوئی نفع نہیں دے گی اللہ کے پاس۔ کوئی تکلف نہیں کیا امام نے اور وہ تکلف کرتے بھی نہیں۔ کتنی واضح بتایا کہ اگر کوئی کہتا ہے مجھے محبت ہے مولا علی سے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ تو علی سے بھی اونچے ہیں، یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا کس کا نمبر ہے، سب سے اونچے کون ہے؟ رسول اللہ۔ اگر کوئی ان کی محبت کا دم بھرے لیکن ان کی سیرت کی اتباع نہ کرے اور ان کی سنت پر عمل نہ کرے، امام فرما رہے ہیں ما نفعہ حبہ شیئا، اس شیئا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی، کیونکہ اگر یہ حب ہے صحیح تو یہ اس سے رسول کی سیرت پر عمل کروا کے چھوڑے گا،
یہ رسول کی باتیں منوا کے چھوڑے گا اگر یہ حب حقیقی حب ہے تو۔ اگر حب علی حقیقت میں حب علی ہے تو ممکن ہی نہیں علی کی اطاعت نہ کروائے۔ اگر حب رسول حقیقی حب رسول ہے تو محال ہے رسول کے پیچھے نہ چلائے، اور اگر نہیں چلا رہا تو یہ وہ حب نہیں ہے جس میں کوئی جان ہو جو اپنے تقاضے پورے کروا سکتا ہو۔ تو جو یہاں فائدہ نہیں دے رہا، جو یہاں تیرے کچھ کام نہیں آ رہا، امام فرما رہے وہ وہاں بھی تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر ان کی محبت نے تیری تقدیر یہاں بدل دی ہے تو جان لے کہ یہ تیری تقدیر وہاں بدلنے کی علامت ہے، چونکہ یہاں کا انقلاب وہاں فائدہ دے گا، نہ کہ یہاں کچھ بھی تبدیلی نہ آئے اور وہاں انسان توقع کرے کہ ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کہ جن کو اللہ اور رسول اور اہل بیت مومن اور اپنے اطاعت گزار قرار دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ لفظ یاد رکھنے والے ہیں۔ میں نے اتنی جگہوں پر یہ حدیث سنائی ہے کہ بغیر یاد کرنے کی نیت سے مجھے کافی ساری یاد ہو گئی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، یہ بات کی وضاحت کر کے، محبت کے دعوے کی وضاحت کر کے پھر کیا فرماتے ہیں؟ فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کریں، وَاعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے یعنی اجر، اس کے لیے کیا کرو؟ وَاعْمَلُوا، عمل کرو۔ فارمولہ بتا رہے ہیں، اگر وہ اجر چاہتے ہو جو اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے کیا کرو؟ دعوی محبت کرو کافی ہے؟ نہیں، اس کے لیے عمل کرو، اور اگر تمہارا دعوی محبت حقیقی ہے تو وہ تم سے خود بخود یہ کروائے گا۔ وَأَعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ۔ اس جملے کو سمجھے گا، جملہ کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب یہ ہے، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی قرابت داری، کوئی رشتہ داری، کوئی برادری نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی رشتہ داری ہو کسی کے ساتھ۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب ایک رشتہ دار سے کوئی کام پڑے، اس کے دروازے پر باقیوں کو لے جاؤ برادری والوں کو، تو وہ پہلے کام نہ بھی کر رہا ہو تو وہ کہتا ہے میں اپنی برادری کو تو نہیں نہ کر سکتا۔ تو دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ امام نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا یہ مت سمجھنا کہ اگر جو تم ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہ تم نہ کرو، یعنی یہ عمل نہ کرو، فعال نہ ہو، سنت رسول کو فالو نہ کرو، اور کہو ہمیں ائمہ سے محبت ہے، اور پھر تم سمجھو کہ یہ کیے بغیر وہاں ہم تمہیں چھڑا لیں گے، تو یاد رکھو ہماری اللہ سے کوئی ایسی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور احب العباد الی اللہ واکرمہم علیہ، اے جابر، اللہ کو اپنے بندوں میں زیادہ محبت اور اللہ اپنے بندوں میں زیادہ احترام ان کا کرتا ہے کہ جو اتقاہم واعملہم بطاعتہ، جو اس کے بندوں میں سے زیادہ تقوی والے اور زیادہ اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس معیار یہ ہے، اللہ کے پاس دعوے معیار نہیں۔ میں بڑے سادہ لفظوں میں لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کروں۔ ریفرنس اور ایڈریس حدیث کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر فرمایا یا جابر، اے جابر، ما واللہ، اللہ کی قسم، ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعہ، اے جابر دھوکہ نہ کھانا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ایک چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے سوا خدا کا قرب، اگر تم کہو کہ ہماری محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو وہ محبت اصلی بھی ہو سکتی ہے
اور جعلی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اصلی ہوگی تو وہ تم سے تقاضا کرے گی، اگر ان سے محبت ہے تو جن سے محبت ہے ان کی بات مانو، اور ہماری بات کیا ہے اس کا خلاصہ اللہ کی اطاعت ہے، ہم تمہیں اللہ کی اطاعت کرنے کا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ محبت تم سے یہ نہیں کروا رہی اور تم کہو کہ وہ محبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی، وہ نہیں کرے گی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں یا جابر، اے جابر، واللہ، اللہ کی قسم، ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعہ، نہیں قریب ہوا جا سکتا، نہیں قرب حاصل کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی کا الا بالطاعہ، سوائے ایک چیز کی، اور وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ باقی سب چیزیں مقدمات ہیں، اصل چیز کب آتی ہے کہ جب ان تمام چیزوں کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت کرنا بندہ شروع کر دیتا ہے، تب ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ اب اس راستے پہ چل پڑا ہے جو راستہ اللہ کے نبی نے دکھایا تھا۔ یا جابر، واللہ ما یتقرب الی اللہ الا بالطاعہ۔ اور اگر تم عمل نہیں کرتے، امام کے الفاظ ہیں، وَمَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اگر تم یہ باتیں میری نہیں سنتے پھر بھی کہتے ہو ہم نے محبت ہے اور فلاں اور عمل نہیں کرتے، تو یاد رکھو ہمارے اختیار میں پھر تمہیں آگ سے آزاد کروانا نہیں۔ وَمَا مَعَنَا، اور ہمارے پاس نہیں ہے، بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، آگ سے بری کروانا، آگ سے چھڑوا لے۔ یہ ساری باتوں کو اگر آپ غور کریں تو امام اپنے بارے میں جو لوگوں کے اندر غلط عقیدہ چلا گیا ہے اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بات پر آ جائیں، اس بات کو عقیدہ بنا لیں کہ اب چونکہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں لہٰذا ہمیں اللہ کی بات زیادہ ماننے کی ضرورت، اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بخشے جائیں گے۔ اس عقیدے کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی ہے امام نے اتنی ساری تاکیدوں سے۔ وَمَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَلَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِّنْ حُجَّةٍ، اور اے جابر، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہے، وہ میں نے تجھے بتا دیا۔ اگر وہ طریقہ اختیار نہ کرے کوئی انسان تو پھر اس کے علاوہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو کہ وہ اللہ کو پیش کرے کہ اس دلیل کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے میں نے تیری اطاعت نہیں کی، اے جابر ایسی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے جسے اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ قبول کر لے، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ اور یہ آخری جو حصہ ہے اس حدیث کا، یہ فارمولہ ہے، یہ ان جملات میں سے ہے، یہ تو ویسے تو پوری حدیث ہی ہے، ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو شیعوں کا کوئی دین سکھانے کا نصاب بنایا جائے تو اس حدیث کو ہر نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ اب فارمولہ امام دے رہے ہیں، اپنی پچھلی ساری باتوں کا نچوڑ بتا رہے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں، من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی۔ جابر ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تو نے دیکھنا ہو نا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے، تو تو یہ دیکھ، تجھے معیار دے رہا ہوں، من کان للہ مطیعا، جس کو تو اللہ کا اطاعت گزار پائے، فہو لنا ولی، تو وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ ومن کان للہ عاصیا، اور جس کو دیکھے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، فہو لنا عدو،
تو جان لینا کہ یہ منہ سے جو بھی کہتا رہے یہ اللہ کی نافرمانی بتا رہی ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری دشمنی تو ہے ہی خدا کے نافرمانوں کے ساتھ، اور ہماری محبت کی علامت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور آخری جملہ وَمَا تُنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ، اور اے جابر ہماری ولایت کو نہیں پایا جا سکتا مگر عمل سے اور شدت تقویٰ سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ ہم اسی طرف واپس آئے۔ اللہ کے نبی خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی، اور یہ خوشخبری کیا ہے؟ ہماری اطاعت کرو گے تو اچھے انجام، نہ کہ کہو ہم نے مان لیا اور اطاعت نہ کرو، مرضی کی زندگیاں گزارو۔ تم نے مانا کیا ہے؟ ہم تو ایک نظام زندگی لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نظام زندگی کو قبول کرو اپنی زندگی کے گزارنے کی روش کے طور پر۔ تم کہو ہم نے مان لیا لیکن نظر نہ آئے کہ تم نے کچھ بدلا ہے اپنے آپ میں، تو یہ کیا ماننا ہوا؟ یہ وہی مشہور و معروف جملہ قرآن کا، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو تم نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا ہے جبکہ زندگی تمہاری مسلمان والی دکھائی نہیں دیتی جسے اللہ رسول مسلمان کہتے ہیں؟ تو اطاعت کرو گے تو خوشخبری ہے، نافرمانی کرو گے تو خبردار کرتے ہیں۔ یہاں پر جو اگلی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ایک بہت ہی غلط تصور کہ جس نے بہت ساروں کے لیے دنیا کی اپنی زندگی کے بارے میں دین سے رجوع چھڑوا دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری دنیا کے معاملات ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دین کچھ خاص اعمال کا نام ہے۔ یہ تصور انسان کی ساری گمراہیاں اور پریکٹیکل لائف میں دین سے دوری کا سبب ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بالعموم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دین پر عمل کروں گا تو کہاں نتیجہ نکلے گا؟ قیامت کے دن نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے تھے، اللہ کے نبیوں کی بات میں تحریف کر دی گئی۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اگر ہماری کہی ہوئی بات مانو گے پہلے اسی دنیا میں نتیجہ دیکھو گے پھر اس دنیا میں نتیجہ دیکھو گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی تمہاری نماز، یہ مت سمجھنا کہ یہ نماز صرف وہاں نتیجہ دکھائے گی۔ اگر تمہاری نماز صحیح ہے پہلے اسی دنیا میں تمہیں نتیجہ دے گی، اور آخرت کا جب وقت آئے گا تو وہاں نتیجہ ملے گا۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھتا رہے کہ میں نے یہاں کچھ کام کرنے ہیں وہاں مجھے ثواب ملے گا، وہاں مجھے نتیجہ ملے گا، بلکہ دین کہتا ہے، نبی کہتا ہے میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ اگر میری بات مانے گا، تجھے غربت اچھی نہیں لگتی نا معاشرے میں، اگر میرا نظام مانے گا یہیں پہ غربت ختم ہوگی، تیرے معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر مجھے قبول کرے گا تیرے معاشرے سے اسی دنیا میں جہالت ختم ہو جائے گی، تیرے معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے گا، تیرے معاشرے سے بدامنی ختم ہو جائے گی۔ وہ تمام چیزیں کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتے ہیں، عدل، انصاف، بدامنی کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، مثال کے طور پر برابر کے حقوق سب کو ملے، کوئی ظالم کسی کمزور پر ظلم نہ کر سکے، اور اگر کرے تو اس کو بھی سخت سزا دی جائے۔ نبی کہتے ہیں اگر میری بات مانو گے یہ ساری چیزیں جن کی آرزو رکھتے ہو تمہیں اسی دنیا میں مل جائیں گی، یہ معاشرہ ہی تمہارا ان چیزوں والا معاشرہ بن جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آیا ہمارا دین کے بارے میں یہ تصور ہے؟
لاشعوری طور پر میں جب نماز پڑھتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں دنیا میں بھی کون سا نتیجہ نکلنا ہے؟ توجہ کیجیے میری طرف۔ میں نماز پڑھتا ہوں، ایک تو آخرت میں ثواب ملے گا، مجھے اجر ملے گا، اور دنیا میں کیا مل رہا ہے مجھے؟ دنیا میں بھی ایک نتیجہ ذہن میں ہوتا ہے۔ دنیا میں کیا نتیجہ ہے؟ مثلا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مثلا نماز پڑھ کے میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگوں، میری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ نماز کی بطور مثال نام لے رہا ہوں۔ کوئی بھی عبادت اسی فارمولے کے تحت آپ دیکھیں، حج دیکھیں، عمرہ دیکھیں، زیارت دیکھیں، روزہ دیکھیں، تمام چیزوں کو اسی فارمولے کے تحت دیکھیں جو بتا رہا ہوں۔ ہمارا تصور ان عبادات کے بارے میں کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ ہم نے حقیقت عبادت کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے یہ عبادتیں کیوں رکھی ہیں، اور جو سمجھا ہے وہ مکمل نہیں سمجھا اور اس میں تحریف شدہ تصور ہے۔ پس نماز کس لیے؟ آخرت میں ثواب ملے گا اور دنیا میں جو میری مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اللہ نے قرآن میں جب ایکسپلین کیا، ایسا کوئی نتیجہ نہیں بتایا۔ پہلا نتیجہ جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جب تو نماز پڑھے گا تو تیری نماز تجھے میری نافرمانیوں سے روک دے گی۔ یہ ہے دنیا میں نتیجہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تیری نماز کیا کرے گی؟ نماز روک دے گی برائیوں سے، بے حیائیوں سے۔ یہ نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں برائیوں سے روکے گا یا اسی دنیا میں نماز روکے گی؟ ذرا مجھے جواب دیجیے گا جی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ ہمراہی ہو جائے اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو۔ یہ جو قرآن نے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، اس دنیا میں روکتی ہے یا آخرت میں روکے گی؟ آخرت میں تو بندہ خود ہی رک جائے گا، ضرورت نہیں کرے گا خرابی کرنے کی۔ اس دنیا میں جیسے میں نے کہا نا کہ امام فرماتے ہیں اگر محبت حقیقی ہوگی تو تم میں اللہ کی اطاعت کروائے گی ہماری محبت۔ اسی طرح اگر نماز صحیح نماز ہے تو اس کی تاثیر اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں کیا کرے گی؟ برائیوں سے روک دے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز تمہیں دنیا میں روکے نہ روکے آخرت میں بخشوا دے گی۔ اس نقطے کو سمجھیے اور اسی نظر سے، اسی قرآنک کانسیپٹ سے تمام عبادات کو دیکھیے۔ نماز کے اثر 2 جگہوں پر ہیں، اسی طرح حج کا اثر 2 جگہوں پر ہے، اسی طرح زیارت کا اثر 2 جگہوں پر ہے، روزے کا اثر 2 جگہوں پر ہے۔ یہ 2 جگہ کون سی ہیں؟ ایک دنیا، ایک آخرت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نماز کا دنیاوی اثر کیا ہے کہ دنیا میں خدا کی نافرمانیوں سے روک دے گی، اور اگر دنیا میں آپ کو روک رہی ہے برائیوں سے تو پھر یقین کر لیجئے اس نماز کا آخرت میں بھی اثر آپ دیکھیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اگر نماز آپ کو دنیا میں آپ کی عادتیں نہیں بدل رہی، اگر آپ کی عادتوں میں کوئی خدا کی نافرمانی ہے تو نماز آپ کو اس کے ساتھ ٹکراتی ہوئی فیل نہیں ہوتی، اور نماز یہ تقاضا کرتی ہوئی فیل نہیں ہوتی کہ اگر مجھے رکھنا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب ہے نماز کی شکل و صورت تو ہے لیکن زندہ نماز نہیں ہے۔ زندہ ہوتی تو تقاضا کرتی یہ کام چھوڑ دے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اگر یہاں اثر دکھا رہی ہے تو وہاں اثر دکھائے گی، اگر یہاں اثر نہیں دکھا رہی تو پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہاں اثر دکھائے گی، چونکہ اگر اصلی ہوئی تو دونوں جگہ نتیجہ دے گی، اور اگر یہاں نتیجہ نہیں مل رہا تو یہ علامت ہے، اسے ٹھیک کر لے، اسے حقیقی بنا لے تاکہ یہی اثر دکھائے۔ یہاں اثر نہیں دکھا رہی یعنی یہ وہ نماز ہے ہی نہیں۔ اگر یہ وہ نماز ہے ہی نہیں کہ جس نے یہاں اثر دکھانا تھا
تو پھر اسی اثر والی نے وہاں بھی اثر دکھانا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی فارمولے کو آپ باقی عبادات پر اپلائی کرو۔ تو زیارت پر گیا ہے، تو اپنے امام کے روزے کی زیارت پر گیا ہے، اس نے تیرے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ تو نے قریب سے دیکھا روزے کو، تیرا ذہن زیادہ امام کے بارے میں سوچنے پر مائل ہوا، تو وہاں بیٹھا رویا، تو نے یہ نہیں سوچا کہ یہ امام تجھ پر کیا حق رکھتا ہے؟ آیا صرف یہ چاہتا ہے کہ بس آ کے مجھے رو؟ بدترین تحریف ہے، بدترین طریقے سے اس مکتب کے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی پر ڈالنے کی، کہ بس امام کو ہم نے رونا ہے بس۔ ائمہ کے فرامین پڑھیں جا کر، سننے پر اکتفا نہ کریں لوگوں سے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ زیارت کہ جس امام کی زیارت کرنے جا رہے ہو اس کی معرفت کے ساتھ ہو۔ پھر معرفت کی وضاحت فرمائی، معرفت یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو جس امام کے پاس جا رہے ہو اس امام کا تمہاری گردن پر کیا حق ہے، یعنی حق کے ولایت، یعنی حق کے اطاعت۔ جو اس طرح زیارت کرے گا وہ یہاں بھی اثر دکھائے گی اور وہ وہاں بھی اثر، لیکن جو یہاں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی، یہاں کوئی اثر نہیں دکھا رہی، اس کا مطلب ہے وہ زیارت ہی نہیں ہے، اس میں وہ حکمت ہی نہیں ہے، اس میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے۔ تو جو یہاں اثر نہیں دکھا رہی وہ وہاں بھی اثر نہیں دکھائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کہ واضح کر پا رہا ہوں۔ بس یہ جو مبشرین ہیں اور منذرین ہیں، یہ دونوں پہلے یہاں کے بارے میں۔ آج کون سا انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ معاشرے میں امن و امان ہو؟ تو اگر ہم مثلا پاکستان کے معاشرے میں امن و امان چاہتے ہیں تو سب سے پہلی توجہ ہماری کدھر ہونی چاہیے کہ ہمارے دین میں امن و امان کے کیا طریقے بتائے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں ایسا نظام چاہتا ہوں، اور اس زمانے میں بڑی حد تک کر بھی، جہاں تک رسول اللہ کا اثر تھا، کہ اگر ایک تنہا عورت سفر کرے، لمبا سفر کرے، کسی کی جرأت نہ ہو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، ایسا نظام برپا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آخرت میں تھا یا دنیا میں؟ کتنا بڑا ظلم ہوا اس دین کے ساتھ اور یہ کروایا گیا کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کے نتائج میں کہاں رکھے کہ آخرت میں نتیجے نکلنے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خدا نے جب تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ دین تمہیں سب سے پہلے دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھانے آیا ہے، اور دنیا میں جب اس کا طریقہ سیکھ لو گے تو اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ نہ یہ کہ دنیا میں تم غربت کا شکار، دنیا میں تم جہالت کا شکار، دنیا میں تمہارا معاشرہ بد امنی کا شکار، دنیا میں تمہارا معاشرہ کرپشن سے بھرا ہوا، دنیا میں تمہارا معاشرہ دوسری قوموں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہو، تم نے کون سے اسلام پر عمل کیا؟ تمہیں اسلام کے نام پر کیا چیز بتائی گئی ہے؟ چند رسومات کہ جن سے تمہاری ٹینشن ریلیز ہو جائے۔ آج سارا دن یہ گپلا کر کے آیا ہوں تو میں تھوڑا سا 2 رکعت نماز پڑھوں، 2 ہاتھ ماتم کے مار لوں، 2 آنسو رو لوں اور میری ٹینشن ریلیز ہو جائے کہ میرا وہ گپلا بخشا گیا ہے۔ اور یہ میرا رونا اور یہ میرا ماتم اور یہ میری نماز مجھ سے تقاضا ہی نہ کرے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے واپس کر تب بخشا جائے گا، تقاضا ہی نہ کرے۔ اس سے بڑی، اس سے خطرناک تحریف اسلام میں کیا ہوگی؟ چہرہ بدل دیا۔
اس کی شکل بدل دی، یہ تصور ڈال دیا گیا لوگوں کے ذہنوں میں۔ اور اگر وہی تصور کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ ہوتا ہمارے ذہنوں میں، تو پھر ہر دیندار سب سے پہلے دین سے کیا امید رکھتا ہوتا، اب نہیں رکھتا ہوتا کہ میں اپنے معاشرے میں امن کے لیے، اپنے معاشرے میں علم کی ترویج کے لیے، اپنے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے مجھے کسی مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بہترین نظام مجھے محمد مصطفیٰ دے کر گئے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کبھی کبھی یہ، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ اس ملک کے لوگوں کے قول و فعل میں تضاد دیکھیں۔ البتہ اس میں جو دین کے اپنے آپ کو نمائندے کہتے ہیں ان کی اپنی بہت ساری خرابیاں اور کمیاں موجود ہیں، کیونکہ وہ خود پیغام قرآن سے، قرآن کی پالیسیوں سے بہت دور ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں ایسا کیوں ہے کہ اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہنے والے بعض معاملات میں آپ کو سڑکوں پہ نکلتے نظر آئیں گے اور بعض معاملات ایسے ہیں جیسے انہیں پرواہ کوئی۔ مثلا ایک گروہ ہے پاکستان میں کہ جس نے فقط توہین رسالت کے معاملے میں سڑکوں پہ نکلنے کا ٹھیکہ لیا۔ توجہ سے میری بات سنیے، سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ایک گروہ ہے پاکستان میں وہ جس نے توہین صحابہ کی وجہ سے سڑکوں پہ نکلنے کا ٹھیکہ لیا، اور ایک گروہ وہ ہے جس نے توہین اہل بیت کی وجہ سے سڑکوں پہ نکلنے کا ٹھیکہ لیا۔ سب کو شامل کر رہا ہوں۔ نکالنے والے کون ہوتے ہیں، عالم یا غیر عالم؟ جی عالم ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر توہین رسالت خلاف اسلام ہے، جرم ہے دین کی نظروں میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہو، اگر توہین صحابہ جرم ہے دین کی نظروں میں، اس کے لیے آپ سڑکوں پہ آتے ہو، اگر توہین اہل بیت جرم ہے اور کوئی ایسا کر دے تو آپ اس کے خلاف سڑکوں پہ آ جاتے ہو، تو یہ جو معاشرے کے اندر کرپشن پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ کے دین کی نظروں میں جرم نہیں ہو؟ کون سے دین کے نمائندے اس کے خلاف سڑکوں پر آتے ہیں؟ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی طاقتور پیسے والا کسی غریب کو قتل کر دے، اس ظالم کو سزا دلوانے کے لیے دین کے نمائندے سڑکوں پر آتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قوموں کو خدا نے عذاب اس لیے کیا، برباد اس لیے کر دیا کہ جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا اسے سزا دیتے تھے، اور جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو اس کے لیے راستے نکال لیتے تھے۔ اس موضوع کے لیے علماء کو نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ دین کچھ خاص چیزوں کا نام انہوں نے رکھ لیا، کچھ خاص ایشوز ہیں کہ جو ان کی نظروں میں اسلامک ایشوز ہیں۔ معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے کوئی نہیں نکلے گا، معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو نہیں نکلیں گے، معاشرے میں کرپشن پھیلی ہوئی ہے نہیں نکلیں گے۔ ہاں فلان نے توہین کر دی، آگ لگا دی۔ اسلام تب نتیجہ دے گا جب پورے کے پورے پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ ایک نافرمانی ہو گئی ہے اس پر تو شور مچ جائے اور دوسری نافرمانیوں پر آنکھیں بند کر لی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے مزاج کے بارے میں کہتا ہے، بعض کتاب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی بعض کام کرتے ہو دین کے اور بعض نہیں کرتے، تو تم میں سے جس نے بھی یہ مزاج اپنایا اس کی جزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر کر دی جائے اور آخرت میں بدترین عذاب کی طرف اس کو پلٹایا جائے۔ یہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے دین کے سارے کا لحاظ نہ رکھنا، بلکہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ رکھ لوں، جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کی طرف سے آنکھ بند کر لوں۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک بندے کو مثلا نماز بہت اچھی لگتی ہے،
لیکن وہ کہے کہ مثلا امام حسین کی عزاداری فضول ہے. ایک کو عزاداری کا بہت شوق ہے اور عزاداری کے بہانے سے کہتا ہے، اسے کوئی کہے نماز پڑھ، کہتا ہے میری نماز یہی ہے. اس سے قبول ہے؟ اس سے قبول نہیں. اگر یہ دونوں دین ہیں تو پھر اللہ کہے گا دونوں کرنے دیتے. اگر دونوں کو دین سمجھتا تھا، دونوں کا حکم تجھے ملا تھا، تو تجھے دونوں کام کرنے تھے. یہ کیا ہے کہ تو نے اپنی مرضی کی. اپنی عرائض کو میں سمیٹ رہا ہوں اس نتیجے کے ساتھ کہ اس دین کے ساتھ جو ظلم ہوا اور یہ امت تنزلی کا شکار ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کا تصور تھا، اسلام کی تصویر تھی، وہ نہ رہی جو محمد و آل محمد، جو قرآن کریم کی آیات نے دی تھی. کیونکہ ان سے دور ہو گئے، نہ خود پڑھنے کی عادت بھی نہ رہی، اور وہ آسان سا چند چیزوں کا مجموعہ، چند رسومات کا مجموعہ بنا کر دین لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا. لہٰذا آج کا نوجوان ہو یا آج کے مثلا بے شک جوان بڑے بھی لے لیں، وہ بھی اپنی نوجوانی سے ہو کے گزرے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا، کہیں نہ بھی دین اور دنیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں. لہٰذا بہت سالوں سے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. صرف دین سے گزارا نہیں ہوتا، دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے. یہ جو جملے ہیں یہ بولنے والوں کے ذہن میں دین اور دنیا کی جدائی کا سافٹ ویئر انسٹال ہے، جبکہ قرآن کا سافٹ ویئر کیا کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اسی میں تو رہنا سکھانے کے لیے دین آیا ہے. تو کیوں دین کو الگ کر رہا ہے؟ تو کیوں دین کو فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عزاداری، ماتم، اس کو تو دین سمجھ رہا ہے، اور باقی جو تیری پریکٹیکل لائف ہے اس کو تو دین سے الگ سمجھتا؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ خدا نے تو رسول بھیجے اس لیے تھے کہ اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھائیں، اس دنیا میں تمہیں کہاں پہنچنا ہے یہ بتائیں، نہ کہ یہ کہ دنیا میں آزاد ہو، جو مرضی کرو، وہ کہیں اور سے سیکھو دنیا میں جینا، اور ادھر تم فقط یہ چند رسمیں کرو، چند چیزیں کرو جن کا نام عبادات ہے، اور آخرت میں تم بخشے جاؤ گے. یہ بدترین تحریف جو اسلام کے تصور میں ہوئی، اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا قوم کی تنزلی میں، امت کی تنزلی میں. یہ جو دین کی تحریف ہے، اب میری عرائض تمام، جو دین کی تحریف ہے یہ سنجیدہ دین کے بارے میں سنجیدہ مزاج رکھنے والوں کے سوا غیر سنجیدہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تحریف کیسے ہوتی ہے. چونکہ تحریف جب بھی ہوتی ہے وہ دین ہی کے نام پر ہوتی ہے. سنجیدہ باتوں کو پرکھنے کا مزاج رکھنے والے جلدی جلدی دھوکے میں نہیں آتے، پہلے دیکھتے ہیں. قرآن نیزوں پہ بلند ہوا، مولا کی فوج میں سے کچھ کو سمجھ آ گیا کہ یہ دھوکہ ہے، لیکن کچھ نے دھوکہ کھا لیا. کھایا کیوں؟ وہ سمجھے کہ یہ جو قرآن مجید نیزوں پر آ گیا نا، بس اب اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے. دشمن کی چال اور دھوکے پر نگاہ نہیں کی، ظاہری تقدس پر قرآن کے نگاہ کر. نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے پہلے بھی جب آیا تھا عرض کیا تھا، امام مظلوم جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، امام حسین سب کی بات سنتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین دیکھ رہے تھے
ان کے لیے واضح تھا کہ یہ جو شخص اب بیٹھ گیا ہے یہ نہیں کہے گا کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام کل عدم ہو گیا ہے، واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلے جاؤ، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ لیکن اب اسلام کے نام پر وہ چیز لائی جائے گی کہ جو اصل اسلام نہیں ہوگا، اور وہ جو میرے جد نے محنت کی تھی اور جس ٹریک پر ڈالا تھا امت کو، اب اس کو اس پٹڑی سے اتارنے کا اہتمام کر لیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا شاید جس دفعہ جب میں یہاں پر آیا تھا کہ عام لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ امام حسین کو کیا مسئلہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں دین خطرے میں ہے۔ یزید نے کسی کو نماز سے روکا ہے؟ یزید نے کوئی اعلان کیا کہ خبردار اب رمضان میں کوئی روزہ نہیں رکھے گا؟ مکہ میں جب حج ہو رہا تھا لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو حج بھی ہو رہا ہے، اسی طرح ہو رہا ہے، یزید کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ لیکن امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ جو قدرت میں اقتدار میں جو شخص آ کر بیٹھ گیا ہے، یہ اس دین کی زندہ لاش کر کے چھوڑے گا، اس دین کے اندر سے روح نکل جائے گی۔ اور مومنین، اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جو امت مسلمہ جن حالات کا آج شکار ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار اس پوری 1300 کچھ سال میں ان کے حکمرانوں کا کردار ہے۔ کون سے حکمران؟ بظاہر مسلمان لیکن بے دین حکمران، جن کے اپنے وجود پر اسلام نافذ نہیں ہے، وہ امت کی باغ دوڑ سنبھال۔ یہ حسین کو فکر تھی، یہ حسین کا درد تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہی ہو گیا۔ مرحوم ہو گئے فیصل آباد کے مولانا اسحاق صاحب، وہ اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے، جب تک امت اس گناہ کی معافی نہیں مانگتی کہ جو کربلا میں کیا گیا تھا، یہ فاسق فاجر حکمرانوں سے کبھی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ جب تک حسین کا نظریہ نہیں اپنا لیتے اور باقی نظریات جو بنو امیہ اور بنو عباس کے اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں جو ان کے زر خریدوں کے دیے ہوئے نظریات ہیں کہ کون حکمران ہوگا کون نہیں ہوگا، کون اولی الامر ہے کون نہیں ہے، جب تک ان سے توبہ کر کے حسین کا دیا ہوا نظریہ نہیں اپنا لیتی یہ امت، تب تک ان کے لفظ یہ ہوتے تھے، تب تک بے شک امام کعبہ گھنٹوں دعائیں مانگتا رہے رو رو کر، اور پیچھے سارے نمازی آمین کہتے رہے، اور بے شک کعبے کے پتھروں سے ٹکرے مار کے سر پھاڑ کے اپنے خون نکال دے سارے امت والے، اللہ اس امت کی حالت نہیں بدلے گا جب تک اس گناہ کی معافی نہیں مانگتے جو کربلا میں حسین کا ساتھ نہ دے کر اور اسے شہید کر کے اس امت نے کیا ہے۔ اور حق بھی یہی، کس کے پاس حق کے حکومت ہے، کون اس امت کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے اور کون نہیں بیٹھ سکتا، یہ فکر تھی حسین۔ اور یہ کتنا اہم تھا، یہ کتنا اہم تھا، یہ اتنا اہم تھا کہ نانا نے خبریں دے دی تھی، نانا نے حسین کو خبریں دے دی تھی، امیر المؤمنین کو خبریں دے دی تھی، جناب زہرا کو خبریں دے دی تھی کہ میرا ذکر، میرا دین حسین کی وجہ سے قائم رہے گا، لیکن اس کی قیمت حسین کو بہت بڑی دینی پڑے۔ یہ جو اس آنے والے وقت کربلا کے مصائب کی روایات ہیں، یہ بہت ساری، دو
آج آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک روایت وہ ہے کہ جو بی بی زینب عالیہ نے حضرت عباس کو مقتل میں جانے سے پہلے اپنے سامنے بٹھا کر بیان کی تھی۔ بی بی نے دیکھا مشکیزہ ہاتھ میں لے کر ابو الفضل العباس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں، سامنے آ کر بی بی کھڑی ہو گئی۔ اب عباس سب سے زیادہ ادب کرتے تھے علی کی بیٹی میں، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ بی بی نے فرمایا عباس آپ نے بھی مقتل کی تیاری کر لی، مرنے کی تیاری کر لی، آپ چلے جانا، لیکن جانے سے پہلے تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میرے سامنے ذرا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عباس ادب سے دو زانوں کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے۔ علی کی بیٹی نے گفتگو کا آغاز کیا، فرماتی ہیں عباس تمہیں یہ بتانا تھا کہ ایک دفعہ جب میرا بچپن تھا، میں اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی، اچانک ہوا تیز چلی اور میرے سر سے چادر ہٹ گئی اور میرے سر کے بال دکھائی دینے شروع کیے۔ جیسے ہی میرے بابا علی نے میرے سر سے ہٹی ہوئی چادر دیکھی، خدا جانے کیا ہوا کہ زار و قطار بابا علی نے گریہ شروع کر دیا، ایسے روئے کہ میں گھبرا گئی اور میں نے بابا سے کہا کہ میری غلطی نہیں ہے، مجھ سے خطا نہیں ہوئی، ہوا کی وجہ سے چادر ہٹ گئی۔ بابا علی نے میرے ہاتھ چومے، میرے بالوں کو بوسہ دیا اور مجھ سے فرمایا ہاں زینب میں جانتا ہوں اس چادر کے ہٹنے میں تیرا کوئی قصور نہیں، لیکن تیری چادر کو ہٹا دیکھ کر مجھے کوئی وقت یاد آ گیا۔ ایک وقت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تیرے سر پر چادر بھی نہیں ہوگی اور تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جائیں گی۔ بی بی فرماتی ہیں عباس وقت گزرتا رہا، میری شادی ہو گئی، میں عبداللہ کے گھر چلی گئی۔ کبھی کبھی جب وہاں سے جب اپنے گھر کی طرف دیکھتی تھی، اپنے بھائیوں کو دیکھتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ جس بہن کے 18 کڑیل جوان بھائی ہو اور سب سے بڑھ کر جس کا تیرے جیسا بھائی عباس جیسا بھائی ہو، بھلا کون جرت کرے گا اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے؟ بھلا کون جرت کرے گا اس بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ ہاں عباس میں تعجب کرتی تھی، آج جب میں تجھے مقتل میں جاتا دیکھ رہی ہوں تو آج مجھے یقین آ گیا، آج مجھے پتہ چل گیا کہ وہ وقت آ چکا ہے جب نہ زینب کے سر پر چادر رہے گی اور زینب کے ہاتھ میں رسیاں بھی پہنائی جائیں گی۔ یہ خبریں دی جا چکی تھی۔ اور پھر وہ مصائب کربلا کے بعد کہ ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، یہ بی بی زینب کی زبان سے اور وہ مولا سجاد کی زبان سے۔ امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا کہ شام میں کیسے کیسے ظلم آپ پر کیے گئے تو عزادارو امام سجاد نے فرمایا کہ جب ہم دمشق میں ہمیں داخل کیا گیا تو دروازے پر مجمع جمع تھا، ہمیں وہاں سے گزارا گیا۔ جب دربار میں پیش کرنا تھا تو دربار کی پیشی سے پہلے اے سوال کرنے والے جانتا ہے ان لعینوں نے ہمیں کہاں بٹھایا؟ امام فرماتے ہیں دمشق کی مسجد کے باہر ایک چبوترا تھا، ایک اونچی جگہ تھی۔ اے پوچھنے والے تو جانتا ہے وہ چبوترا کن کے لیے بنایا گیا تھا؟ وہاں پر کن لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا؟ سوال کیا گیا کون لوگ بٹھائے جاتے تھے؟ امام سجاد نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا لشکر کہیں کافروں کے لشکر پر فتح حاصل کرتا تھا تو ان کے مردوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو کنیزیں بنا کر جب شہر میں لاتے تھے تو یہ چبوترا بنایا گیا تھا کہ ان غلاموں اور کنیزوں کو وہاں بٹھا دیتے اور شہر کو لوگوں سے کہا جاتا آؤ اور جو غلام خریدنا ہے خرید لو، جو کنیز خریدنی ہے خرید لو۔ ان ظالموں نے رسول کی بیٹیوں کو اس چبوترے پر بٹھا دیا اور شام کے لوگ جب آتے تھے تو ہمیں ان نگاہوں سے دیکھتے تھے جن نگاہوں سے غلاموں اور کنیزوں کو دیکھا جاتا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون